السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں ہم را کے قواعد سیکھیں گے کہ حرف را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ حرف را کے دو قواعد ہیں۔ حرف را کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم صرف موٹا پڑھنے کے قواعد جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ جو سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آج آپ کی مشق کے لیے ہوگی۔ آپ اس میں سے را کے قواعد ڈھونڈیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، یعنی کہ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ، یعنی کہ مفتوحہ زبر، مفتوحہ والی جو را ہوگی وہ ہمیشہ موٹی اور پر پڑھی جائے گی، اور مضمومہ یعنی ضمہ والی را جو ہے وہ بھی ہمیشہ موٹی اور پر پڑھی جائے گی۔ تو ہم موٹی را کی پہلے مشق کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے را زبر الف را، را پیش واو رو۔ دیکھیں را را را، رو رو رو، را رو را رو را رو۔ اور دوسرا طریقہ جو کہ ہم نے مخرج کے تعین کا طریقہ سیکھا تھا کہ اس کو کیسے تعین کرنا ہے کہ مخرج کہاں سے نکلتا ہے۔ دیکھیں حمزہ زبر را ار، ار، حمزہ زبر را ار، 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 حمزہ پیش را ار، 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 ار۔ اور ایک چیز یہ سیکھتے چلیں کہ زبر کی قسم کی ہی جو ہوتی ہے وہ دو زبر بھی ہوتی ہے، اور پیش کی قسم کی دو پیش بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح زبر کی قسم کی کھڑی زبر بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح دو پیش کی قسم کی الٹی پیش بھی ہوتی ہے۔ تو ان سب حالتوں میں را موٹی اور پر پڑھی جائے گی، یعنی کہ اگر را کے اوپر زبر ہو، دو زبر ہوں، کھڑی زبر ہو، را موٹی پڑھی جائے گی، اور را کے اوپر پیش ہو، دو پیش ہوں اور الٹی پیش ہو تو را موٹی اور پر پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میں مثال بیان کرتی ہوں۔ زبر کی مثال ہے رزقناہم، رزقناہم، کفر، کفر، ضرب، ضرب، مسرورا، مسرورا۔ را پر کھڑی زبر ہو یا الٹی پیش ہو تو دیکھیں معصرات،
معصرات، اسیری، اسیری، اور را پر دو زبر یا دو پیش ہوں، یسرن، 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 زجرن، 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 سرورن، سرورن، قمرن، قمرن، قمرن۔ یہ موٹے پڑھے جانے والے قاعدے ہو گئے، اور اس کے علاوہ را ساکن ہو، یعنی کہ را جزم والی ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی پڑھی جائے گی، جیسے کہ یرزقون، یرزقون، برقن، برقن، برقن۔ اور اس کے علاوہ را ساکن ہو اور اس کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ موٹے حروف ہم نے سیکھے تھے، کون کون سے ہوتے ہیں موٹے حروف؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، حروف مستعلیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، چاہے وہ را باریک پڑھنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ مثال دیکھیں، قرطاس، قرطاس، را کو موٹا کیوں پڑھا گیا؟ کہ را ساکن کے بعد جو ہے وہ موٹے حروف میں سے طا آ گیا، اس لیے اس کو موٹا پڑھا گیا۔ اسی طرح فرقاتن، فرقاتن، مرصادن، مرصادن، ارصادن۔ ایک اور چیز سیکھتے چلیں کہ را ساکن جزم والی، یعنی کہ را ساکن جو ہے اس سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو، یعنی کہ اس لفظ کا حصہ ہی ہو، وہ حمزہ جو ہو اس سے اس لفظ کا حصہ ہی ہو، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ تو پھر یعنی کہ جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو یا جزم والی را سے پہلے، یہ اگلی چیز ہے، پہلے اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ جزم والی را سے پہلے زیر حمزہ وصلی پر ہو تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ مثال دیکھیں، ارجعی، ارجعی، ارحم، ارتبتم، ارتبتم۔ اور دوسرا ہے کہ زیر اگر جزم والی را سے پہلے زیر سے پہلے جو ہے وہ دوسرے کلمے میں زیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو، یعنی کہ اس صورت میں بھی را کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ دیکھیں زیر جو ہے دوسرے کلمے میں، اس کی مثالیں دیکھیں، رب ارجعون، رب ارجعون، آمر تابو، آمر تابو، انر تب تم، انر تب تم۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے
زبر یا پیش ہو تو تب بھی اس را کو بھی موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ دیکھیں وقف کی حالت میں ونحر، ونحر، را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو اس را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور وہجر، وہجر، اسی طرح جو ہے میں آپ کے سامنے جو میں نے آپ کو سورت پڑھ کے سنائی تھی شروع میں، اس میں سے میں آپ کو جو ہے وہ سکھاتی ہوں۔ میں نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب دیکھیں وقف کی حالت میں اس را کو ہم نے ساکن کیا تو را ساکن سے پہلے زبر، تو اس لیے اس را کو ہم نے موٹا پڑھا۔ اسی طرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہاں پہ کیا ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا کیا۔ وَانْحَرْ، را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو موٹا کیا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر، را کو ساکن کیا، اس سے پیچھے دیکھا زبر ہے اس لیے اس کو موٹا اور پر پڑھا۔ اور اب آپ کے جو ہوم ورک ہے وہ آپ سورۃ العصر میں سے اس کا ہوم ورک کریں گی اور جو ہے اس میں سے ڈھونڈیں گی را کے موٹا پڑھنے کے قواعد۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔